اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں احادیث صادقین علیہم السلام، اور جس کے 2 پارٹ ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اور یہ پارٹ نمبر آخری پارٹ ہے اور تیسرا پارٹ ہے، اور اس میں ہم پیج نمبر 131 سے آغاز کریں گے۔ پیج 130 تک ہم نے پچھلے 2 PDF جو ہم نے ریکارڈنگ تھی اس میں پڑھ لیا تھا۔ آئیے ہم مستفید ہوتے ہیں کہ ان صفحات پر کیا لکھا ہے، اور یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ PDF مدرسۃ القائم کی طرف سے شیئر کیا گیا تھا، جس کو ہم نے اپنے کاشان بصیرت کی لائبریری کا حصہ بنانے کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پیج نمبر 131 پہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا احتساب ہوگا، پس اگر انسان کی نماز قبول ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول، اور اگر نماز رد ہو جائے تو دیگر اعمال بھی رد ہوں گے۔ اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا لکھا ہے جنت البقیع کا بیرونی دروازہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا کمال 3 خصلتوں میں ہے: دین کے مسائل اور احکام سے آگاہی، سختیوں اور مشکلات میں صبر و بردباری، اور زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کی پابندی۔ اور حوالہ ہے امام شیخ توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ حمیدہ فرماتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا، تمام گھر والوں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ہم اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہ ہوگی جو نماز کو سبک شمار کرے، یعنی نماز کو اہمیت نہ دے۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 82۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بری اولاد پیدا کرنا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 3۔ اور اس کے بعد اگلا صفحہ پیج نمبر 135 پہ ہم آ گئے۔ جو شخص شب جمعہ دنیا سے رخصت ہونے والے 10 مومن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اہل بہشت میں سے قرار دیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2۔ اگلا صفحہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعہ تقوی اختیار کرنے والے اور نیکی میں کوشش کرنے والے، وفاشار و امانت دار اور اہل زہد و عبادت ہوتے ہیں۔ دن رات میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رات بھر عبادت میں بیدار اور دن میں روزے دار ہوتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 65۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا ہے پیج نمبر 137، جس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند ہے خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت، اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ مستدرک وسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16۔ اب آئیے آگے لکھا ہے، اگلا صفحہ ہے، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نیک و صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے، حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 304۔ آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 139 میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں: نمبر 1 کشادہ پیشانی، نمبر 2 مہربان دل، اور نمبر 3 لکھا ہے عطا کرنے والا ہاتھ، اور نمبر 4 نرم زبان۔ اور اس میں نیچے حوالہ ہے مجموعہ ودام یا ورام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ اس کے بعد اگلا صفحہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا استغفار ہے، جس کا حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد بن فہد ہلی۔ اگلا ہے، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد بن فہد ہلی۔
صفحہ نمبر 141 پر ہم آئے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ناگواریوں سے چھپائی گئی ہے اور دوزخ کو خواہشات کے پردوں میں رکھا گیا ہے. اور حوالہ ہے مجازات النبویہ صفحہ نمبر 387. اس کے بعد ہے کہ جنت آپ کی خواہش کے مطابق. نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ والتین پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت ملے گی. اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ الصدوق صفحہ نمبر 629. اور آگے چلتے ہیں. آگے ہے جنت کس سے خوش ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے نزدیک اس کام کا اجر پانے کے لیے وہ اپنے کسی مومن برادر کی زیارت و ملاقات کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو معین کرتا ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم سے جنت خوش ہے اور تم جنت میں خوش خرم رہو گے. اور حوالہ ہے اصول کافی کتاب ایمان و کفر صفحہ نمبر 212. اور یوں ہم نے پیج نمبر 143 پڑھ لیا. اور 144 پیج کے اوپر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے. حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی گفتگو بڑھ جاتی ہے اس کی غلطیاں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں اور جس کے گناہ بڑھے وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرا. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. تو اس کا حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی. پیج نمبر 145 پہ ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب تک خاموش ہوتا ہے نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اچھی گفتگو کرنے پر نیکی کرنے والا اور بری گفتگو پر برائی کرنے والا لکھا جاتا ہے. حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق. آگے چلتے ہیں. پیج 146 پر لکھا ہے مومن کا خواب میں ڈر جانا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن جب خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 901. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے کن اعمال میں حرص و لالچ کرنی چاہیے سوالیہ نشان. کن اعمال میں حرص و لالچ کرنی چاہیے اور سوالیہ نشان. چلیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین چاہتے ہیں کہ بنی آدم علیہ السلام میں سے 7 باتیں ہونی چاہیے. میں یہ 7 باتیں ہونی چاہیے. کیا بھلا؟ لکھا ہے نماز جماعت، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، 2 افراد کے درمیان صلح کروانا، یتیم پر نوازش کرنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا اور حج میں پانی پلانا. یہ 7 چیزیں ہیں جس کو میں حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ مشکینی صفحہ نمبر 402 اینڈ 403. آئیے آگے دیکھتے ہیں. پیج نمبر 148 پہ لکھا ہے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی مذمت. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جسے یا تو اپنے دین میں شک ہوتا ہے یا جس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوتی. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140. آگے لکھا اگلا صفحہ ہے لوگوں کو لڑتا دیکھ کر امام کا طرز عمل. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا دستور تھا کہ اگر آپ علیہ السلام کا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوتا جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام وہاں سے گزرتے وقت 3 بار بلند آواز سے کہتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. حوالہ ہے مشکات الانوار 55 بہار الانوار 192 اور ہے 86. اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے نیک اعمال کے ثواب کو ختم ہونے سے بچائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں روزے کو فاسد اور نیک اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں. کیا ہیں بھلا وہ چیزیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. لکھا ہے غیبت، جھوٹ، چغل خوری، اجنبی یعنی نامحرم عورت کو نگاہ بد سے دیکھنا
حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ صفحہ نمبر 253۔ آگے چلتے ہیں، پیج 151 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے معراج النبی، نماز قضا کرنے والے پر عذاب۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو اپنے سروں پر بوجھ سمجھتے تھے، اور اس میں نیچے حوالہ ہے کہ دلائل النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103۔ اور آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 152 کہتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں یاد کرو اور ان کی خامیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ اور نہج الفصاحہ یہ ہے اس کا حوالہ۔ اس کے بعد آگے ہے اگلا صفحہ، کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا بڑا بڑا اوپر لکھا ہے وارننگ، اور پھر لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے میزان الحکمت کا۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ آئیے سامعین آگے پڑھتے ہیں، پیج نمبر 154۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ کسی کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کافی جلد 5 صفحہ نمبر 60۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ مستحق کے آنے سے پہلے خود اس تک پہنچ جائیے۔ اوکے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے دیتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس نے کہا، فقراء میرے پاس آتے ہیں اور میں انہیں دے دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم نے انہیں ذلیل کیا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بھی میرے دوست کو ذلیل کرے گا گویا وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ اور اس کے حوالے ہیں آداب و اخلاق، اور بریکٹ میں ہے تفسیر سورہ حجرات، اور آقائے محسن قرائتی صفحہ نمبر 118، اور مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مومن کا حق نہ دینے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی کسی مومن کا حق ادا نہ کرے، اس کے ذمے جو چیز ہے اس تک نہ پہنچائے، تو خداوند عالم قیامت کے دن سے اسے 500 سال تک اس طرح کھڑا رکھے گا کہ اس سے پسینے یا خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور ایک منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دے گا کہ یہ وہ ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہ کیا۔ پس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 763۔ اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کو خوش کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہدایت ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3۔ اسی طرح اسی صفحے پہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد تمام اعمال سے افضل مومنین کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دشواری سے 2-4 شخص کی مشکل آسان کی، خدا دنیا اور آخرت کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ جامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656۔ اور اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کو اس کی طرف سے امن و امان حاصل ہے۔ اور حوالہ ہے شیعان اہل بیت شیخ الصدوق۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 160 پر، یہاں لکھا ہے مفلس کون؟
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت، باغات و سرمایہ نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کے پاس نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں، لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا۔ ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اس کے متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسا شخص سچ مچ مفلس ہوگا۔ اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 3۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور توفیق دینے کی۔ آئیے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے لیے پیغام۔ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس طرح کے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، گناہ نہ کریں اور احکامات الہی کی پابندی کریں۔ اگر شیعہ ایسے ہو جائیں تو لوگ دوڑ کر ہماری طرف آئیں گے۔ حوالہ ہے دعائم الاسلام 1 صفحہ نمبر 58 اور شرائع الاخبار 3 صفحہ نمبر 506 اور ساتھ میں آگے لکھا ہے 1453۔ پھر اگلا صفحہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خطابت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خطابت کا مقصد ریاکاری اور شہرت طلبی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ریاکاروں اور شہرت پسندوں کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ نیچے حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 6۔ پھر اسی طرح لکھا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ریاکار کو پکارا جائے گا، اے فاسق، اے ہیلا گر، اے ریاکار، تیرا عمل تباہ ہوا، تیرا اجر ضائع ہو گیا، لہٰذا جا کر ان لوگوں سے اجر طلب کرو جن کے لیے تم نے عمل بجا لایا تھا۔ اور حوالے میں لکھا ہے مجموعہ درام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محب اہل بیت کون؟ اور بڑا سوالیہ نشان۔ نیچے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں یا نہیں تو اپنے دل میں امتحان کرے۔ اگر ہمارے حبداروں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جان لے کہ وہ ہمارا محب ہے، اور اگر ہمارے حبداروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو یقین کر لے کہ وہ ہمارا محب نہیں۔ اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 124۔ اس کے بعد آگے ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آوازوں میں سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی ہے۔ اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 باب تحریم الغنا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلا پیج ہمیں بتاتا ہے نامحرم سے مذاق کرنا، اور یہ پیج نمبر 165 ہے۔ نامحرم سے مذاق کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی ہے یا روابط رکھتی ہے جن میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہوں، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح گناہ گار ہے اور اسے بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد زبردستی اسے مجبور کرے تو پھر دونوں کا گناہ مرد پر ہے۔ اور یہ حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحہ نمبر 652۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ 166 ہمیں بتاتا ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جہان میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے۔ نمبر 2، حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے۔ نمبر 3،
حلم جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کرے۔ نمبر 4 نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی امور میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اور حوالہ دیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 69 کا۔ اور آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 167 پہ لکھا ہے دیندار کون؟ سوالیہ نشان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی دینداری کی نشانی نماز کے قیام کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا ہے۔ اور حوالہ دیا ہوا ہے اسنی عشرہ صفحہ نمبر 113۔ اس کے بعد اگلا پیج ہے جس پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم پیش نماز کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھتا ہے تو گویا وہ میری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ پیج اگلا ہے 169 جس میں لکھا ہے جنت میں محرومی۔ ابو سلام ابدی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ حضرت نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن بغیر مال و دولت اور بے کس و تنہا محشور ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگر اہل بہشت میں سے ہو؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اہل بہشت میں سے ہو۔ میں نے کہا اس کا بہشت میں کیا درجہ ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں یک و تنہا بغیر زوجہ و فرزند کے ہوگا اور مال و منال میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا، اور وہ اہل بہشت سے کہے گا کہ میری مدد کرو میں تنہا ہوں، اس کا وہاں کوئی مونس و مددگار نہ ہوگا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینداری کا معیار کسی انسان کے دیندار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز بجا لانے میں وقت کا بہت خیال رکھتا ہو۔ اور حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 606۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اول وقت کو آخر وقت پر ہی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر حاصل ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حوالہ ہے کتاب میزان الحکمت اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 607۔ اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے سب سے بڑا چور کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رکوع اور سجود کو مکمل اور صحیح طرح سے ادا نہ کرنا۔ اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے نماز شب کی پابند شوہر اور بیوی دنیا اور آخرت کے ساتھی۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مرد پر خدا کی رحمت ہے جو نماز شب کے لیے بیدار ہوتا ہے اور اپنی زوجہ کو بیدار کرتا ہے تاکہ وہ بھی نماز شب پڑھ سکے، اور اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بیدار کرے۔ خدا اس عورت پر رحم کرتا ہے جو نماز شب کے لیے خود بیدار ہو اور شوہر کو بیدار کرے، اور اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بیدار کرے تاکہ وہ بھی نماز شب پڑھ سکے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 1 5/446۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 173 پر لکھا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو؟ سوالیہ نشان۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا طولانی رکوع اور سجود عمر کے طولانی ہونے پر مؤثر ہیں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 928۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ نماز کی حالت میں عذاب الہی کے خوف سے رونا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز کی حالت میں رونا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم حالت نماز میں خوف الہی سے گریہ کرنا آنکھوں کا نور ہے۔ اگر تمہاری حالت ایسی ہو جائے رونا آ جائے تو مجھے ضرور یاد کرنا اور دعائیں کرنا۔ اور حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد کا لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اور حوالہ ہے نہج الفصاحہ ابو القاسم پائندہ۔
اس کے بعد اگلا صفحہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 15۔ اگلا صفحہ لکھا ہے جس میں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں تو ترازو بنے ہوئے ہیں، ایک ترازو پہ ایک سائڈ پہ لکھا ہے علماء کے قلم کی روشنائی، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں لکھا ہے شہداء کا خون۔ تو اور جو ترازو ہے اس میں جہاں علماء کے قلم کی روشنائی ہے وہ نیچے کی طرف ہوا ہے، یعنی وہ زیادہ وزنی ہے، اور شہداء کا خون اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ اوپر کی طرف ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا، اور اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اور یہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 22 کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے، اور جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی۔ آئیے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے نوجوان، یعنی پیج نمبر 179۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہو۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 5۔ پھر اگلا ذکر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر زیادہ توجہ دو کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 23۔ پھر اگلا صفحہ ہے 180 جس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت اور سلام شیعوں کے نام۔ لکھا ہے، میرے دوستوں اور شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ تقویٰ کو نہ چھوڑنا اور اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا۔ خدا کی قسم میں صرف اس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس پر خود عمل کرتا ہوں۔ محنت اور کوشش کریں، نماز صبح کے بعد جلد کام پر نکل جائیں اور رزق حلال حاصل کریں، کام کریں، خدا تمہیں رزق دے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ آگے چلتے ہیں کہ جس میں کہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے گا تو یہ عمل اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ حوالہ ہے نیج الفصاحہ حدیث نمبر 2902۔ پھر آگے صفحہ ہے جس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آیت کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اس آیت میں احسان سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، احسان سے یہ مراد ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے اصول کافی کتاب ایمان و کفر۔ اگلا صفحہ ہے اپنی نمازیں قبول کروائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اگرچہ انہوں نے اپنی اولاد کے فرائض کو پورا نہ کیا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 اور اس کے بعد ہے شرح رسالۃ الحقوق میں صفحہ نمبر 348، اور پہلا تھا 349 اور یہ ہے 348۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ لکھا ہے پیج نمبر 184 پہ کہ ہمسائے کا احترام ماں کے احترام کی مانند ہے۔ نیچے لکھا ہے اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 490 اور روایت نمبر 2۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگلا صفحہ ہمیں کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری نگاہ قبر پر پڑے تو کہو، اے اللہ اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا قرار دے۔ بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 35۔
اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 186 پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو ملیں گی. اور یہ حوالہ ہے صحیفۃ الرضا، حدیث نمبر ہے 27. آئیے اس سے آگے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ، اگلا صفحہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی قیدی وہ ہوتا ہے جسے دنیا نے آخرت کے بارے میں کچھ کرنے سے روک رکھا ہو. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2. اس کے بعد ہم آگے ہیں. بلا ضرورت قرض لینے سے بچیے. لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرض لینے سے بچو کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے. پیج نمبر 189 پہ ہے. رسول خدا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. 1 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نمبر 2 ان کی آل کی محبت، اور نمبر 3 قرآن مجید سے محبت. اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے، لکھا ہے شیطان کے لیے ناگوار ترین چیز. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان کے اوپر قرآن پر نگاہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں. اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق. اگلا صفحہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں. قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ تاکہ تیرا درجہ بلند ہو. جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کر دیا جائے گا. اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک طریقہ کیا ہے. جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حجرات کو ہر رات یا ہر روز پڑھے گا وہ زائرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوگا. اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہم پیج 193 پر آ گئے ہیں. بس اب 6 صفحے رہ گئے ہیں، 6-7. لکھا ہے افضل صدقہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل صدقے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے پریشان حال نسبی رشتہ داروں کو دیا جائے. اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10. اس کے بعد لکھا ہے قیامت کے دن بدترین لوگ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کا اس دنیا میں احترام ان کے شر سے ڈرتے ہوئے کیا جائے. اور نیچے حوالہ ہے جہاد بن نفس ہے 673. اور آئیے اب ہم اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ پیج 195. یہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کے تمام نیک اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. اور حوالہ ہے نہج الفصاحہ ابو القاسم پائندیاں. اس کے بعد آ گئے ہم اگلے صفحے پہ جس پہ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو. میزان الحکمت منتخب 1089. اگلا صفحہ ہے اللہ اپنی رحمت کے 99% سے قیامت کے دن نوازے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 باب ہیں جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس کی رحمت کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے. لوگوں کے درمیان جو مہربانی اور محبت ہے اور وہ اسی کی وجہ سے ہے، لیکن 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں اور قیامت کے دن اپنے بندوں کو اس سے نوازے گا. مجمع البیان جلد نمبر 1. اگلا صفحہ کہ دنیا میں مال قبر کی وحشت دور اور جنت کا دروازہ کھلا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا، اس کی قبر کی وحشت کو دور کرے گا،
مالدار بنائے گا اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق، اور ہم پیج 199 پر آ گئے ہیں، جس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہے، جب توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 200 یعنی آخری صفحے کے اوپر، جس میں لکھا ہے صدقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے لینے کے لیے میں نے دوسرے کو موکل کیا ہے، مگر صدقہ میں خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں۔ جو کوئی ایک یا آدھا خرمہ صدقہ کرتا ہے تو میں اس صدقے کو گھوڑے کے بچے کی مانند تربیت و پرورش کرتا ہوں۔ جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا دیکھے گا کہ وہ مثل کوہ احد کے بڑا ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے معراج السعادت۔ تو یوں سامعین ہم نے PDF کو پڑھ لیا، جس میں جو کہ مدرسۃ القائم کی طرف سے ہم سب کے لیے بڑی نعمت تھا، اور جو کہ جو بھی اس آڈیو کو سنے گا، ہم نے یہ 3 آڈیوز اس میں ریکارڈ کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، ہم سب کو سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔